حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تاجر تھا۔ وہ تجارت کرنے کے لیے ہندوستان اور دوسرے ممالک میں بھی جاتا تھا۔ جب وہ تجارت کے لیے ہندوستان جانے لگا تو سب سے باری باری پوچھا کہ تمہارے لیے کیا لاؤں۔ بیوی، بیٹے اور بیٹی سبھی سے پوچھا۔ ہر ایک نے اپنا اپنا مقصد بتا دیا۔ اس نے ایک طوطا بھی پال رکھا تھا۔ جب اس نے تیاری مکمل کر لی اور خود تیار ہو کر جانے لگا تو طوطا بول پڑا کہ میں ساری عمر تیرے گھر میں پڑا رہا ہوں، مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تمہارے لیے کیا لاؤں۔ تاجر نے کہا، یار بتاؤ کیا لاؤں، تم ناراض نہ ہو، جو کہو لاتا ہوں گا۔ طوطے نے کہا، جب تم ہندوستان پہنچو تو شمال کی جانب جانا۔ 2-3 میل کے فاصلے پر ایک باغ ہے اور اس باغ میں ایک درخت ہوگا اور اس درخت پر 13 طوطے بیٹھے ہوں گے۔ ان سے کہہ دینا میرا سارا معاجرہ۔ عجیب بات ہے کہ تم تو باغ کی سیر کر رہے ہو، میں قید میں پڑا ہوا ہوں۔ میں نے کون سا گناہ کیا ہے کہ مجھے پنجرے میں پھنسا دیا ہے؟ مجھے کوئی ایسا علاج بتاؤ کہ میں بھی آزاد ہو جاؤں۔ مولانا کی جو بات ہے وہ حقیقت میں تیرے طوطے کی بات ہے، تیرے روح کی بات ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یا اللہ مرشد والا ملا دے، مرشد ملا دے تاکہ میں بھی تیرے پاس پہنچ جاؤں۔ میں مجبور ہوں، جب وہ جاگتا ہے تو مجھے اس کے پاس آنا پڑتا ہے۔ جب وہ ہندوستان پہنچا، کاروبار سے فارغ ہو کر باغ میں گیا۔ باغ میں اس نے دیکھا کہ باغ کے ایک درخت پر 13 طوطے بیٹھے ہیں اور اس تاجر نے وہاں کھڑے ہو کر پیغام سنایا کہ تمہارا ایک ساتھی میرے پاس ہے، اس کا پیغام ہے کہ تم یہاں مزے سے اڑ رہے ہو، خوش باش ہو، لیکن مجھے کس گناہ کی سزا ہے کہ میں قید میں ہوں۔ جب اس تاجر نے پیغام سنا دیا تو اس وقت اس نے دیکھا کہ 12 طوطے تو اڑ گئے اور ایک طوطا پھڑکتا ہوا زمین پر آ گرا اور اسے موت آ گئی، اور وہ پریشان ہو گیا کہ یہ میں نے پیغام سنایا ہے، اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ یا اللہ میں بے گناہ ہوں، اسے نہ میں چھری پھیری ہے اور نہ ہی تیر مارا ہے، یہ تو اپنی موت مر گیا ہے۔ میرا گناہ تو صرف اتنا ہے کہ میں نے اس طوطے کا پیغام سنایا ہے۔ میرے دوستو، یہ کہانی میں جو تمہیں سنا رہا ہوں یہ اس لیے ہے کہ آپ اپنی روح سے بے خبر ہیں۔ روح بے قرار اور بے چین ہے کہ مجھے وقت ملے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر جاؤں۔ بہرحال جب وہ تاجر اپنے گھر لوٹا تو اس نے تمام لوگوں کو ان کے تحفے دیے، لیکن طوطے نے کہا کہ تم نے سب کو یاد رکھا ہے، سب کے تحفے لے کر آئے، لیکن مجھے بھول گیا کہ میرا پیغام نہیں سنایا۔ اس نے کہا، پیغام تو میں سنایا تھا، لیکن مجھے بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، کہ گھبراہٹ ہوتی ہے، خوف آتا ہے۔ اس نے کہا، فرض ہے آپ میرے مالک ہیں، آپ نے مجھے پالا ہے، ان کا جواب بھی مجھے سنائیے۔ اس نے کہا کہ میں نے جب پیغام سنایا تو اس وقت 12 طوطے اڑ گئے، ان میں سے ایک طوطا پھڑکتا ہوا نیچے گر پڑا اور مر گیا۔ میں پریشان تھا کہ اس کے مرنے کی خبر سن کر تو پریشان ہو جائے گا۔ جب یہ بات سنی تو وہ بھی پھڑکتا پھڑکتا مر گیا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تاجر نے کہا، یک نشد دو شد، میں ایک کو روتا تھا اور یہ دوسرا بھی مر گیا، یہ میرے رونے کا سبب بن گیا۔ اس نے کہا، اب اسے پنجرے سے باہر نکال لو کہ کہیں یہ پنجرہ بدبودار نہ ہو جائے۔ یہ اصل میں مثال ہماری ہے کہ جب تک ہمارے اندر ایک روح کا طوطا بولتا ہے کہ کوئی ملک صاحب کہتا ہے اور کوئی چودھری صاحب کہتا ہے، جب یہ روح کا طوطا اڑ جاتا ہے تو ہمارا پنجرہ بھی بدبودار ہو جاتا ہے، تو اس لیے حکم ہوتا ہے کہ اسے جلدی دفن کر دو تاکہ گھر کے اندر بدبو نہ پھیل جائے۔ تب اس نے طوطے کو پنجرے سے نکالا اور گھر سے باہر پھینک دیا، اور وہی طوطا اڑتا ہوا درخت کے اوپر جا بیٹھا۔ تاجر نے کہا، او نمک حرام، تم کو ساری عمر حلوہ کھلایا، چوری کھلوائی، تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی، مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ بھی تیرے جیسا کوئی فریبی ہوگا جس طرح کا تو نکلا ہے، نہ تو مرا ہے نہ ہی وہ مرا ہوگا۔ اس طوطے نے کہا، حضرت میرے اس راز کا انکشاف نہ کر، میں نے جو پیغام بھیجا تھا کہ مجھے کوئی تجویز بتائیے کہ میں یہاں سے کیسے نکلوں، اس لیے ہم مرشد والے کہتے ہیں کہ مرشد کے ہاتھ سے ہاتھ ملے
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار ملے۔ مرشد اس لیے ہوتا ہے کہ ہاتھ سے ہاتھ ملے اور مرشد ہمیں سیدھا مدینے لے جائے۔ طوطے نے کہا وہ میرا مرشد تھا، اس لیے مجھے پیغام بھیجا۔ پہلا سبق یہ ہے کہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جا۔ جب تجھے فنا ملے گی تو پھر بقا ملے گی۔ اللہ عز و جل اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلہ کرم سے ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجمیری یوٹیوب چینل کے پیارے دوستو، اگر ہماری آج کی یہ حکایت آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو آگے شیئر کیجئے۔ ہر ایک بات آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔